بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محفل میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک اجنبی مرد اس محفل میں آ کر بیٹھ گیا اور اس کے کچھ دیر بعد دو نوجوان بھی اس کے پیچھے آئے اور اس آدمی کے ساتھ کھڑے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے کہ اے امیر المومنین، اس شخص نے ہمارے باپ کا قتل کیا ہے، سو ہمیں انصاف دیا جائے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے دریافت کیا، کیا یہ دونوں نوجوان سچ کہہ رہے ہیں؟ جس پر اس نے جواب دیا، امیر المومنین، ان کا باپ ایک اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہوا اور میں نے ایک پتھر اٹھا کر اس کو دے مارا، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی، لیکن اسے قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ جس پر آپ نے فرمایا اس کی سزا تو موت ہے۔ جس پر اس نے گڑ گڑا کر درخواست کی کہ اس کے بیوی بچوں کا اس دنیا میں اور کوئی نہیں، لہٰذا اسے معاف کر دیا جائے، لیکن وہ دونوں نوجوان اسے معاف کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ جس پر اس نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، مجھے اتنا موقع دیا جائے کہ میں صحرا میں واپس جا کر اپنے بیوی بچوں کو اس انجام کی اطلاع دے کر واپس آ سکوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکائے محفل کی طرف دیکھ کر فرمایا، ہے کوئی جو اس اجنبی کی ضمانت دے سکے؟ جس پر محفل میں خاموشی چھا گئی، کیونکہ وہاں پر کوئی بھی اس اجنبی کے ٹھکانے اور قبیلے سے واقف نہ تھا۔ لیکن جب اس نے دوبارہ یہی سوال دہرایا تو ایک صحابی رسول حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، میں اس شخص کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابوذر، ذرا سوچ لو، یہ اجنبی شخص 3 دن تک واپس نہ آیا تو مجھے اس کے بدلے تمہاری جدائی کا صدمہ برداشت کرنا ہوگا۔ مگر حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک اگر یہ شخص 3 دن تک واپس نہ آئے تو میری گردن اڑا دی جائے۔ وہ شخص 3 دن کی مہلت لے کر چلا گیا اور پھر 3 دن بعد نماز عصر کے بعد جب سب لوگ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفاذ کو دیکھنے کے لیے جمع ہو چکے تھے، لیکن اب تک اس مرد کی آمد کے آنے کے کوئی آثار نہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ وہ شخص کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا، اے امیر المومنین، مجھے کچھ خبر نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر وہ غروب آفتاب تک ادھر نہ پہنچا تو اس کے بدلے یہ سزا آپ کو بھگتنا پڑے گی۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ مجھے یہ منظور ہے۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، سورج غروب ہونے کے لیے بے-تاب ہو رہا تھا۔ کچھ ہی لمحے بعد وہ شخص ہانکتا کانپتا اس مجمع میں پہنچ گیا اور خود کو سزا پر عمل درآمد کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے اجنبی، اگر تو واپس نہ آتا تو ہم میں سے کوئی بھی تمہارے ٹھکانے کے بارے میں نہیں جانتا تھا اور تو آسانی سے اپنی جان بچا سکتا تھا۔ پھر تو نے کس جذبے کے تحت واپسی کا فیصلہ کیا؟ جس پر اس مرد نے عرض کیا، اے امیر المومنین، ایک تو میں نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر وعدہ کیا تھا کہ میں واپس ضرور آؤں گا، اور دوسرا مجھے اس مرد قلندر کی عزت اور جان کا پاس بھی تھا جس نے مجھ اجنبی کی ضمانت لی۔ میں کھلے صحرا میں بیوی بچوں کو اللہ کے سپرد کر کے واپس آ گیا ہوں اور اپنی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر آپ نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آخر آپ نے اس شخص کی ضمانت کیوں دی تھی؟
انہوں نے جواب دیا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کے بھی دل میں یہ خیال گزرے کہ ہمارے درمیان اعتماد کا جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دونوں نوجوانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہارا مجرم حاضر ہے، اگر تم کہو تو سزا پر عمل درآمد کر دیا جائے۔ لیکن دونوں نوجوان جو اس منظر سے آبدیدہ ہو چکے تھے، انہوں نے عرض کی، اے امیر المومنین، ہم بھی نہیں چاہتے کہ کسی دل و دماغ میں یہ خیال آئے کہ ہمارے درمیان سے اخوت اور مروت اٹھ گئی ہے، سو ہم بھی اس شخص کو اپنے بیوی بچوں کے پاس جانے کی اجازت دیتے ہیں، اور اس طرح اس شخص کو معاف کر دیا گیا۔